نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، نیک ہو یا بد۔ ہاں، البتہ برے لوگوں کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ان کی جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آزمائش کا آنا، اس کا جہاں تک تعلق ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، بے شک مصیبت گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور وہ صرف توبہ سے دور ہو سکتی ہے، تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان قطع رحمی کرتا ہے اور دوسروں کے حق مارتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے اور پھر اسے کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ امتحان اور آزمائش، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ امتحان جو ہے وہ درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش بعض اوقات انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو یہ انسان پہلی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش یا امتحان اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے۔ اور اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہے، جس کی وجہ سے اس کی پھر پکڑ ہوگی، کیونکہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جلد ہی آنے والا ہے۔ جب وقت کم ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ استدراج کا معاملہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مصیبتیں خوشحالی میں بدل دی جاتی ہیں۔ اور مال و دولت کی آزمائش غربت کی آزمائش سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے، کیونکہ مال و دولت پا کر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ دولت کی وجہ سے بہت لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں آ رہی ہیں، یہ جو مال و دولت ہے، اولاد ہے، یہ میری وجہ سے آ رہی ہیں، میری محنت کی وجہ سے مجھے دولت مل رہی ہے، اور میری قسمت کی وجہ سے مجھے جو ہے اولاد بھی میسر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ سرکشی کے بعد ترقی ملتے رہنا، اس کا مطلب یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ یہ انسان کو اس عمل سے پر غور و فکر کرنی چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ رہا ہوں، اس کے بعد بھی جو ہے مجھے ترقی پہ ترقی ملتی چلی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی مجھے جو ہے وہ عذاب نہیں پکڑ رہا، اس کے بعد بھی آزمائش نہیں اتر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ کسی وقت بھی آ پہنچے گی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہیں، اور اگر تو ہم استدراج والی کیٹیگری میں ہیں تو خدا را اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور کفران نعمت نہ کریں، کیونکہ کفران نعمت جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے امتحانات میں کھرا اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔